السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. بلوغ المرام من عدلة الأحکام کی حدیث نمبر 264 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم فسہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ بھول گئے۔ صلی یصلی کی معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا یا نماز پڑھانا۔ صلی بہم کا معنی ہوگا ان کو نماز پڑھائی، صلی بہم ان کو نماز پڑھائی۔ فسہا، سہا یسہو کی معنی ہوتا ہے بھولنا، سہا یسہو کی معنی ہوتا ہے بھولنا۔ فسہا تو آپ بھول گئے، نماز پڑھائی، نماز میں بھول گئے، اسی سے ہے سہو۔ سہو معنی ہوتا ہے بھول چوک، نماز میں غلطی ہو گئی، نماز میں بھول گئے۔ فسجد سجدتین، تو آپ نے دو سجدہ کیا، دو سجدہ کیا، سجدہ سہو یعنی نماز کے اخیر میں دو سجدہ کرتے ہیں بھولنے کی وجہ سے، تو یہ سجدہ سہو کہلاتا ہے۔ یعنی نماز میں جو بھول چوک ہوئی ہے، سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدہ سہو کیا، فسجد سجدتین، دو سجدہ سہو کیا۔ سجدہ یسجد مانا تھا سجدہ کرنا، سجدتین دو سجدہ۔ ثم تشہد، تشہد یتشہد تشہدن، باب تفعل سے معنی ہوگا تشہد پڑھنا، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو پوری دعا ہے اس کو تشہد پڑھنا کہتے ہیں۔ تشہدہ کے معنی، ثم معنی پھر، ثم تشہد پھر آپ نے تشہد پڑھا، یعنی سجدہ سہو کرنے کے بعد آپ بیٹھے اور بیٹھ کر کے التحیات جو پڑھتے ہیں، دو رکعت پر جو تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو آپ نے تشہد کی دعا پڑھی، التحیات وغیرہ پڑھی۔ ثم سلم، سلم یسلم تسلیم کا مطلب سلام پھیرنا۔ ثم سلم پھر آپ نے سلام پھیرا۔ رواہ ابو داود والترمذی وحسنہ، اس حدیث کو امام ابو داود نے اور امام ترمذی نے بیان کیا ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ والحاکم وصححہ، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر حسن کا حکم لگایا ہے، یعنی یہ حدیث ان کے نزدیک حسن درجے کی ہے۔ البتہ اس حدیث کے متعلق علماء نے کلام کیا ہے۔ جمہور محدثین کے نزدیک یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں اشعث نامی ایک راوی ہیں، اشعث بن عبد الملک الحمرانی۔ اشعث الف شین عین ثا، اشعث بن عبد الملک الحمرانی، اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے جس کی وجہ سے یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، ضعیف راوی ہے، ان پر علماء نے کلام کیا ہے۔ حافظ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا سجدہ سہو کے بعد،
اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ علی کل حال اس حدیث کی صحت پر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ حسن کہنے والوں میں جیسے حافظ ابن حجر ہیں، امام ترمذی ہیں، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اکثر محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ضعیف قرار دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس حدیث کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے جن کا نام ہے اشعث بن عبد الملک الحمرانی۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم، کہ نبی علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھائی جماعت سے۔ فسہا تو آپ بھول گئے، آپ سے سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ فسجد سجدتین، تو آپ نے 2 سجدہ کیا، یہ سجدہ سہو ہے۔ نماز میں بھول ہو جائے، نماز میں غلطی ہو جائے تو نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ کر لے، جس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ تو فسجد سجدتین، آپ نے 2 سجدہ کیا۔ ثم تشہد، سجدہ کرنے کے بعد، سجدہ سہو کے بعد آپ نے تشہد پڑھا۔ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ رواہ ابو داود والترمذی وحسنہ، امام ابو داود نے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، اور اس کو حسن کا حکم لگایا ہے، وحسنہ، اور اسے حسن قرار دیا ہے۔ والحاکم وصححہ، اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تشہد، سلام پھیرنے کے بعد تشہد کر سکتے ہیں، سجدہ سہو کے بعد تشہد پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ جب حدیث ضعیف ہے تو استدلال بھی ضعیف ہوگا، استدلال درست نہیں ہوگا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کے بعد تشہد پڑھا، جیسا کہ یہ حدیث ضعیف حدیث بتلا رہی ہے۔ تو بعض اہل علم نے یہ استدلال کر لیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد، یعنی سجدہ سہو کے بعد 2 سلام پھیرنے کے بعد تشہد پڑھا جائے گا، لیکن راجح اور درست بات یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ سجدہ سہو کے بعد تشہد نہیں ہے، سجدہ سہو کے بعد تشہد نہیں ہے، کیونکہ تشہد یہ نماز کے اخیر میں ہوتا ہے۔ نماز کے یعنی 4 رکعت نماز مکمل ہو گئی تو اب سلام پھیرنے سے پہلے تشہد پڑھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور سجدہ سہو جو ہے یہ نماز کی تکمیل ہے۔ تو اب جب نماز مکمل ہو گئی تو اب اس کے بعد تشہد کی ضرورت کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سلام پھیرنے کے بعد، سجدہ سہو سے سلام پھیرنے کے بعد تشہد نہیں کیا جائے گا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے، حدیث ضعیف ہے، اس لیے سلام پھیرنے کے بعد تشہد کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے۔ البتہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ سے بھول ہوئی، آپ نے نماز پڑھانے میں غلطی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کا اہتمام نہیں کیا ہے، تشہد کا اہتمام
آپ نے نہیں کیا ہے. جتنی بھی حدیثیں اس باب میں موجود ہیں بسند صحیح، صحیحین وغیرہ کی روایت یا صحیح سند سے جو روایتیں مروی ہیں، ان تمام حدیثوں میں کہیں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ملتا ہے، ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد یعنی تشہد سجدہ سہو کے بعد آپ نے تشہد پڑھا ہو. اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے. البتہ اس کا ذکر اور اس کا ثبوت صراحت کے ساتھ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں بھول ہوئی، سجدہ سہو کیا اور آپ نماز سے فارغ ہو گئے. تو سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے بھی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد بھی ہے. سلام پھیرنے کے بعد ہے تو اس کے بعد نماز مکمل ہو گئی اور آدمی نماز سے فارغ ہو چکا ہے. اور اگر سلام سے پہلے ہے تو سلام سے پہلے اگر سجدہ سہو کر لیا ہے تو اس سے پہلے تو تشہد پڑھ لیا ہے. اب تشہد پڑھ لینے کے بعد پھر دوبارہ تشہد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا ہے، اس روایت میں کہیں بھی ذکر نہیں کہ آپ نے سجدہ سہو کے بعد تشہد کا اہتمام کیا ہو. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جو روایت آج کے درس میں پڑھی گئی ہے، اس روایت کو اہل علم نے شاذ بھی قرار دیا ہے. یہ روایت ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ روایت کیا ہے؟ شاذ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.